اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو جناب سہیل افریدی صاحب؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جیسا کام کر رہے ہیں ویسا ہی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا عمران خان صاحب آپ کی کاوشوں کی، آپ کی محنتوں کے نتیجے سے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب جیسی کہ وہ اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں، ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ عوام کے لیے جو آدمی قید کاٹ رہا ہے، یار دنیا کا سب سے خوبصورت محل ہے، گھر ہے اگر کسی کا تو وہ جمائمہ خان ہے، جو کہ وہ چھوڑ کے آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا گریڈ آدمی ہے وہ۔ اس کے لیے سہیل افریدی صاحب اپنی محنتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کیسا آدمی چنا ہے۔ گنڈا پور نے تو بالکل ہی سارا کچھ ہی برباد کر دیا تھا نا، وہ تو لیلا تھا سمجھ لیں آرمی کا، جیسے یہ شہباز شریف ہے، یہ بریسٹر علی گوہر یا گوہر علی، یہ لیلے ہیں، اور بھی ہیں آپ کو پتا ہے، وہ بریسٹر سیف تھا وہ بھی لیلا تھا۔ سارے یہ جتنے لیلے ہیں نا، انہوں نے سوائے پاکستان کی بربادی کے اور کچھ نہیں کیا۔ اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا آدمی کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ دیکھو آپ یہ دیکھیں سہیل افریدی صاحب کہ اس نے نام و نشان مٹا دیا ہے اندر بیٹھ کر نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا۔ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی، اب باریوں کا معاملہ ختم ہو گیا، اور آپ کے جو کابینہ ہے، جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں، مینا خان ہو، جو بھی مینا خان صاحب ہیں اور بھی جتنے بھی ہیں، وہ بھی سارے پاکستان عوام سے مخلص ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست ہیں وہ پشاور میں، انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے جو خود اندازہ لگایا آپ نے کیا کیا ہے پنجاب اسمبلی میں جب وہ آئے ہیں، مہمان نوازی کرنے کے بدلے میں آپ نے جتنا ان کو رسوا کیا، دھکے مارے، جو بدتمیزیاں آپ نے کی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے، یہ کون تھا کروانے والا؟ کون تھی وہ؟ مریم صاحبہ ہیں۔ میں مریم صاحبہ دیکھیں، میں سوچتا ہوں نا جب بھی کوئی بات یار یہ ظلم، تو جب میں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں نا تو قسم اللہ کی آپ نظر آتی، میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس کے پیچھے آپ نظر آتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، جتنے ظلم ہیں، 9 مئی آپ پیچھے، اس کے بعد 25 مئی آپ پیچھے، اس کے بعد 26 نومبر آپ پیچھے، اس کے بعد یہ جو ثانیہ سب سے زیادہ انسانیت کا یہاں آپ نے قتل کروایا، بلکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں جو مرید کے میں، تو ان کے پیچھے کون ہے؟ آپ ہیں، آپ کے پیچھے جنرل صاحب ہیں۔ تو اتنا ظلم کیوں آپ کر رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ظلم آپ کس لیے؟ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے استثناء لیا ہے، اور آپ بھی استثناء لے لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے استثناء لیں موت کا، پھر پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے۔ لے ہاں اللہ سے موت، کہ آپ کو موت نہ آئے، آخر تو آنی ہے، نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں، مگر کیا ظالموں کے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے نام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ شداد، نمرود، فرعون
چنگیز خان، یزید، ہلاکو خان کو دنیا نہیں بھولے گی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی نام قیامت تک رہے گا۔ آپ آ گئے ہیں فرعونوں کی لسٹ میں، نمرود، یزید، ان کی لسٹ میں ہے۔ آپ برا نہ مانیے گا، یہ حقیقت ہے، تو حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو آپ ظلم مت کریں۔ یہ دیکھیں نا، سہیل خان فریدی آیا ہے، اس کی باتیں سنیں، لگتا ہے کہ یار سچا آدمی ہے۔ آپ کی باتیں میں سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی، ایس پی آر ہو، جنرل فیلڈ مارشل ہو، آپ ہوں، آپ کے اور جتنے بھی وہ جو چیلیاں ہیں آپ کی لیلیاں، وہ جو عظما بخاری ہوئی، وہ موٹے سے ناک والی، وہ اس کے بعد اینکرز میں یہ جو سرکاری حاجن ہے، اور وہ غریدہ فاروقی، آپ کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بکواس کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اس دوست کو جو کہ جس کا نام سعید خان ہے۔ اس نے مجھے باتیں بتائی ہیں یہ ان کی سہیل افریدی کی، مینا خان کی، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، تو ان کو تو سلوٹ مارنا چاہیے۔ میں سعید خان صاحب آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، آپ نے مجھے ان کے بارے میں بتایا، اور جب میں نے ان کو غور سے سنا، ان کی باتوں کو سنا، اور مجھے لگا کہ آپ نے سچ بولا۔ پاکستان جی سدا تو سچ قائم رہے گا۔ جب بھی یزید کا نام آتا ہے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ لعنت یزید پر بے شمار۔ تو وہ اسی لیے لعنت اس پر بھیجی جاتی ہے کہ اس نے کام ایسے کیے، اس کا کردار ایسا تھا۔ شداد فرعون نمرود کو نہیں کہا جاتا، ان پر لعنتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن کو بھیجتا نہیں ان کا نام لیتے ہوئے۔ یزید کا نام لیتے ہوئے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یہ کون ہے یزید؟ جن جان پاکستان جی، ظالم، فاسق، جابر۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے 72 وہ تھے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا لشکر، 30,000 کا لشکر بھیج دیا کہ پتہ نہیں 20,000 کا۔ تو یہ اس کا ظلم ظاہر ہو رہا تھا، ظاہر ہوا ہے۔ نیلسن منڈیلا کو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو قید کاٹ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا تھا کہ میں نے کتاب پڑھی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، جب میں اسے یاد کرتا ہوں، مجھ پہ جو کچھ بھی ہوا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میرے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوا۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ غیر مسلم آدمی کہہ رہا ہے، ہم مسلمان ہو کر حضرت امام حسین کے ظلم کو یاد نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ کم از کم جنرل صاحب یہ تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، آپ نے غریب آدمی کا سکون، چین، آرام چھین لیا۔ آپ نے ایک ایسی خاتون جو کہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 8-10 دن میں دیکھوں گا، شاید ان میں چینج آئے، نہ آیا تو پھر وہی کام ہے، ان کو گردن سے پکڑ لوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے۔ ویسے بھی جنرل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے میرے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری سانسیں ہیں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا سوائے اللہ کے۔ کیونکہ میرے اندر خوف ڈال دیا لا الہ الا اللہ کا اللہ نے، میں صرف لا الہ الا اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کی کیا جرت ہے مجھے کوئی ڈرا جائے۔ اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ یہ تو میری پرابلم ہے، میری صحت ایسی ہے کہ میں
اپنے ہارٹ کی وجہ سے پاکستان کا چکر نہیں لگا سکتا، اور میں آؤں گا اعلان کر کے، اور یہ جنرل کو کہوں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ویسے ہی جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اگر کوئی جابر حکمران ہوا تو چیلنج کر کے آؤں گا کہ آؤ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ایک ہی دن مجھے موت آنی ہے، بار بار تھوڑی میں نے مرنا ہے، تو وہ تو آنی ہے، میرا وقت مقرر ہے۔ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے، میری موت ہی تو میری محافظ ہے، جو ہر جگہ پہ مجھے تحفظ دیتی ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ جو اس وقت ظالموں کی حکمرانی ہے، اس میں دیکھیں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار جو ہیں، ان میں سے سہیل خان افریدی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی عاشق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمران خان صاحب بھی عاشق ہیں۔ وہ دیکھیں نا آکے کیسا عمران خان نے انتخاب کیا، یہ پھٹیاں اکھیڑ دے گا، میری بات آپ یاد رکھیے گا۔ جس کا نام سہیل خان افریدی ہے نا، میرا دل کہتا ہے یہ بوڑ کے درخت جڑوں سے اکھاڑ دے گا انشاءاللہ۔ سہیل خان افریدی صاحب، آپ کو ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک سچے انسان ہیں۔ آپ نے کیا اچھی بات کی ہے، وہ جو پروفیسر کو آپ نے کہا ہے یا پرنسپل کو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے انگلش میں تقریر کی، مجھے اچھا نہیں لگا، واہ، جیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ میرے عمران خان صاحب کی صحت تندرستی کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں آسانیوں میں بدلے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد۔ جا ظالمہ، کڈا اللہ نے تین موقع دیتا سی، جنرل تو گواتا ہے، خدا پاک دی قسم ہے، تاریخ چ نہ لکھوا لیندا، سچ بول کے، جھوٹ بول کے اپنی مٹی پلیت کی تھی، فٹے منہ تیرا۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔